أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عمدۃ الاحکام کتاب سے آج ہم بحمد اللہ وتوفیقہ بفضل اللہ وبرحمتہ حدیث نمبر 9 پڑھیں گے. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی براءت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلی سے قرآن مجید بنا کر نازل فرمائی، روایت کرتی ہیں: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا، اپنا جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عادات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے، کنگھی کرتے وقت وہ سر کے بالوں کی ہو یا داڑھی مبارک کی ہو دائیں طرف سے آغاز کرتے. اسی طرح قمیص پہنتے وقت، سوتے وقت، کھاتے پیتے وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دائیں طرف سے آغاز کیا کرتے تھے. تو اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے: پاکیزہ امور کو سر انجام دیتے وقت دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے، جبکہ غیر پاکیزہ امور کو بائیں ہاتھ بائیں پاؤں سے سر انجام دینا مستحب ہے. جیسے استنجا وغیرہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اسی طرح ناک وغیرہ بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے. واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.